بہت بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انتہائی مبارک، بابرکت اور باسعادت شبوں میں سے ایک شب یہ ہے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سلسلہ طاہرہ کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو بی بی کی ولادت کے ذریعے سے تفسیر حاصل کر رہی ہیں، جس میں سر فہرست سورہ کوثر، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا متعال کے متعدد وعدے ہیں جو آج کی شب بی بی کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے پورے ہو رہے ہیں۔ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے خوشی کی شب ہے، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ ایسے تمام مواقع پر اپنے امام کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر دستور ایسا دستور ہو کہ خوشی کے موقع پر عیدی ملنی ہو، بزرگوں کی طرف سے کوئی دعا ملنی ہو، یہ شب ہے جس میں ہمیں اپنے امام کی دعا کی ضرورت ہوگی۔ اس شب میں جو مشکلات میں مبتلا ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ بی بی کی زیارتوں میں سے کسی زیارت کو پڑھیں، اپنے امام کے حضور اس کو ہدیہ کریں، اور اپنے امام سے طلب کریں کہ مولا اس خوشی کے موقع پر جب آپ اپنی جدہ طاہرہ کے نام پر خوش ہیں، ہمارے دلوں کو بھی اور ہمارے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھر دیں۔ اپنے امام کے حضور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اور یہ کہ ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہیں جس طرح ان کے غم میں ہم مغموم ہیں، اس خوشی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس عظیم الشان ہستی کے سامنے اپنے تواضع کا اظہار کرنے کے لیے بآواز بلند 3 دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ نبی اکرم نے اپنی متعدد روایات کے اندر بی بی کی ذات مقدس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور منصب کی تشریح فرمائی ہے۔ شاید ہی کوئی اور ہستی ایسی ہو جس کے لیے نبی اکرم نے ایسی روایات ارشاد فرمائی ہوں، اس طرح کے عمل کا اظہار کیا ہے، غیر معمولی اعمال کے جو نبی اکرم کے ذات مقدس سے کسی اور کے لیے صادر نہیں ہوئے، اور اتنی تاکید کے ساتھ انجام دیتے تھے کہ دنیا کا کوئی مورخ انکار نہ کر سکے۔ مثلا تمام مورخین، چاہے وہ شیعہ میں ہوں چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں، قبول کرتے ہیں کہ جب رسول گرامی اپنے شہر سے کہیں اور تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو سب سے الوداع کرنے کے بعد سب سے آخر میں بی بی کے گھر پر تشریف لاتے تھے اور بی بی سے الوداع فرماتے تھے۔ نبی اکرم جب بھی کبھی سفر کے بعد اپنے شہر میں واپس تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے سیدہ کونین کے در اقدس پر تشریف لایا کرتے تھے۔ گویا نبی اپنے اس عمل کو بار بار انجام دے کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے اور سیدہ کے درمیان کوئی ایک لمحے کا بھی زیادہ فاصلہ ہو۔ متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب بی بی ختم مرتبت کی مجلس میں تشریف لایا کرتی تھیں، جہاں نبی تشریف فرما ہوتے تھے، سر و پا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بی بی کی ذات کے احترام میں
روایات موجود ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی بیوی کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، مکرر ارشاد فرماتے تھے جب میں فاطمہ کو چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ان کا عمل اور جو کچھ اقوال کے اندر ارشاد فرمایا، شاید اس میں صریح ترین جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، اہل سنت اور یقیناً تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی تعبیر اس سے بڑھ کر ہو سکے گی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اور اس کے بعد انہی دو صحیحین کے اندر اور تشیع کی کتابوں کے اندر اس کا باقی ماندہ حصہ بھی لکھا ہے کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ آج میں اور آپ بحمداللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی عنایات کے صدقے میں اس ہستی کے معتقد ہیں جس کی حقانیت، جن کے خدا متعال کی ذات سے منسوب ہونے میں کائنات کے کسی فرد کو جو اسلام کا نام لیتا ہو، نبی کا نام لیتا ہو، شک و شبہ نہیں ہے۔ خدا متعال نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی کہ ہم بی بی کے نام سے آگاہ ہوئے، ان کے مقام اور عظمت کے معترف ہوئے، اور اگر نبی نے روایت ارشاد فرمائی کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، تو گویا آج کی رات آپ کے پاس موقع ہے۔ اگر نبی اکرم کا یہ قول تمام مسلمان قبول کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، آج کی رات آپ کے پاس ایک موقع ہے۔ دیکھیے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کس عمل سے خوش ہوا کرتی ہیں۔ ایک موقع پر روایت میں ارشاد فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح روایتیں ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ روایات صحیح روایات ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اپنی ذات سے۔ یہی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کائنات کے دوسرے لوگ نہیں معلوم کس صحیح اور غلط کے نام پر جمع ہوتے ہیں، آپ سیدہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، یہی رسول خدا کی خوشی کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ یہی آپ کا بیٹھنا یہاں پر رسول گرامی کو کے دل کے اندر انشاءاللہ خوشیوں کو داخل کرے گا۔ اور میں ضمانت دے کر کہہ سکتا ہوں جو میرا ایمان اور عقیدہ ہے، یہی کہ آپ بی بی کا نام سن کر سر جھکاتے ہیں، یہی کہ آپ بی بی کا نام سن کر درود پڑھتے ہیں، یہ رسول گرامی کی رحمتوں کو آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم کو کبھی خبر ملی کہ کسی نے حسنین کا دفاع کیا، کوئی بی بی کے کام آ گیا تو رسول خدا نے اس کو پسند کیا۔ 1400 سال کے بعد آج جب دنیا مادہ پرستی کے اندر غرق ہو گئی، آج دنیا منحرف ادیان کے اندر غرق ہو گئی، آپ اور میں آئے سیدہ کے نام پر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، کیا رسول گرامی اس بات کو نہیں جانتے؟ کیا پردہ غیبت میں موجود امام علی مقام واقف نہیں ہے کہ کون ان کی جدہ طاہرہ کے نام کے اوپر جمع ہوا ہے اور کون ان کا ذکر کرتا ہے؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے انتہائی پسند ہیں۔ پہلی چیز فرماتی ہیں تلاوت قرآن کریم، تمہاری دنیا سے مجھے تلاوت بہت پسند ہے۔ دوسرا فرمایا رسول گرامی کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے پسند ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا مجھے انفاق، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ 3 اعمال آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ بی بی کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں رسول خدا کا دل خوش ہوگا، جس کے نتیجے میں خدا اس سے راضی و خوشنود ہوگا۔ بالاخص آج کی رات جو بی بی کے نام سے منسوب ہے، 3 میں سے کسی ایک عمل کو کم از کم انجام دینے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کریم، رسول خدا کے چہرے کا دیدار میرے اور آپ کے لیے اس زمانے کی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن درود بھیجنا تو ممکن ہے۔ گویا یہی ہمارا چہرے کا دیدار کرنا ہے کہ ہم رسول گرامی کے دور میں نہیں ہیں کہ ان کے چہرے کا دیدار کریں، لیکن کم از کم ان کے روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ،
اور رسول گرامی کو ان کی صاحبزادی کی ولادت پر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کی رات تمام نبی کے ماننے والے چاہنے والے ان کے گھر پر جمع ہوئے اور ان کو مبارکباد پیش کی تھی۔ آج کی رات میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ بی بی کو پسند ہے۔ بالاخص صدقہ فرمائیے، بالاخص اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دے دیجئے۔ کم از کم صدقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہو کوئی پیسہ، جس کے پاس مقدور ہے وہ صدقہ دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کم از کم اتنا کر لے کہ بی بی کے نام پر کوئی دعا کر لے۔ ایک واقعے کے اندر موجود ہے، گرچہ بی بی کی ولادت کے ایام ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے چاہنے والے ہیں جو بی بی کا چاہنے والا ہے۔ ایک شخص مدینے میں چھٹے امام کی ذات مقدس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا، میرا دل بہت پریشان ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں مسجد میں تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی یا گویا اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ، اے بی بی خدا آپ کے ظالموں کو لعنت کرے۔ کہتا ہے ایک باغی وہاں پر موجود تھا، ایک ناصبی وہاں پر موجود تھا، اس نے اس مخدرہ کے سر پہ ضرب لگائی، وہ زخمی ہو گئیں اور اس کے بعد اس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ یہ بیان کرتا ہے تو خود بھی رونے لگتا ہے اور خود امام عالی مقام پر بھی گریہ طاری ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے شخص، ہم لوگ ابھی چل کر مسجد میں جائیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ خدا اس خاتون کو اس مصیبت سے نجات عنایت فرمائے۔ امام مسجد میں تشریف لے گئے، اس آدمی سے کہا تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھیں گے اور اس مخدرہ کی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ دوسری طرف سے اس خاتون کے لیے بھی ایک آدمی بھیجا کہ معلوم کرے اس کے لیے کیا بیتی۔ جو میرے نزدیک اہم ہے وہ یہ کہ اتنا خیال کرنے والے امام معصوم اگر کوئی بی بی کے نام پر قربانی دے رہا ہو، اگر کوئی بی بی کے نام پر ایثار کر رہا ہو، آج کی رات بہترین رات ہے، آپ کوئی ایثار کیجئے، کوئی قربانی دے دیجئے، کوئی صدقہ اور انفاق کر دیجئے، کچھ نہ کریں، اتنا کریں کہ بی بی کے دوستوں کے لیے دعا کر دیجئے، ان کے چاہنے والے جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہوگا ان لوگوں سے جو دور دراز کے شہروں کے اندر رہے ہیں، لیکن خدا سے کہیے خدایا ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جہاں کہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کو عزت و نصرت نصیب کر دے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ خدا نے متعال سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اے خدایا عیدی ہے، ہم اس شب کی مناسبت سے خوش ہیں، نہیں معلوم کتنے افراد ایسے ہیں جو مشکلات سے دوچار ہوں گے، کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جو دشمن کے ہاتھوں میں یرغمالی بنے ہوئے ہیں، مشکلات سے دوچار۔ آپ دعا کر سکیں گے پروردگارہ تجھے واسطہ اس شب مقدس کا اور اہل بیت اطہار پر جو خوشی طاری ہوئی ہے اس خوشی کا واسطہ ان بے گناہوں کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اور ایک اور روایت بی بی نے انتہائی خوبصورت نفیس روایت ارشاد فرمایا کہ سعید ہے، حق سعید ہے، کل سعید۔ عربی میں اگر کسی بات کے اوپر اصرار کرنا ہو تو اس طرح سے کہتے تھے کہ مثلا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں سچا آدمی ہے، بہت سچا ہے، بہت سچا ہے، تو مثلا کہتے تھے السعید حق السعید کل السعید، ہر طرح سے سعادت مند ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص۔ کون ہے؟ فرمایا جو علی سے محبت کرے اس کی زندگی میں اور علی کی شہادت کے بعد۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اس بندے خدا نے دائرے نعرہ لگایا ہوگا، شاید وہاں تک آواز نہ گئی ہو۔ بی بی نے فرمایا سعادت مند وہ ہے جو علی کا چاہنے والا ہو۔ آپ اپنی آواز کو پہنچائیے، اس ثواب کو میں بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اپنے حب اہل بیت کے اظہار کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں بآواز بلند بولیے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
اور ان تینوں نعروں کو ہدیہ کرتے ہیں وقت کے امام کے حضور کے مولا آپ کی جد ماجدہ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے جد امجد کے چاہنے والے ہیں، فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ بی بی کی زندگی ہے، ایثار، قربانی، فداکاری۔ ہر اس موقع پر جب نبی نے چاہا کہ کوئی قربانی دے، ہر اس موقع پر جہاں قربانی کا کوئی موقع پیش آیا، شاید خدا متعال نے چاہا تھا کوئی ایک ہستی ایسی ہو جو قیامت تک کے لیے حق کا مکمل معیار بن جائے، کوئی شبہ نہ کیا جا سکے ان کی صداقت کے اوپر، کوئی شبہ نہ کیا جا سکے ان کی وفاداری اور اسلام کے اور اللہ کے لیے ان کی بندگی پر۔ لہذا آپ عجیب و غریب طریقے سے دیکھیں گے ان کے باپ سرور کونین اور ان کی والدہ جن کا ذکر ضروری ہے، جن کا ذکر دشمنوں نے چھپا لیا۔ دشمن سیدہ کا ذکر نہیں چھپا سکتے تھے، لیکن دشمنوں نے جو بغض نکالا وہ سیدہ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی، بی بی کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی کہ بی بی کی ذات مقدس کے پیچھے جو والدہ ماجدہ ان کی موجود ہیں، بی بی خدیجہ طاہرہ کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور زوج، شوہر کون سے شوہر، اولاد کون سی اولاد، ان تمام کے ساتھ بی بی کی قربانیاں جو کچھ بھی تھیں، اپنے بچپن سے لے کر اپنی شہادت کے ہر لمحے تک مسلسل قربانی اور ایثار کا مظاہرہ فرمایا۔ لہذا کسی کے پاس کوئی امکان نہیں ہے کہ بی بی کی ذات کے بارے میں کوئی دو رائے دے، کسی کے پاس کوئی امکان نہیں ہے کہ بی بی ذات کے بارے میں کوئی ایک جملہ اضافی ادا کرے، سوائے یہ کہ سر تسلیم خم کرے اور ان کی سیرت طاہرہ پر چلیں۔ آج کی رات میں اور آپ اگر چلنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا ایثار کرنا چاہتے ہیں، عزیزان محترم آپ چاہتے ہیں ایسا ایثار کریں جس سے واقعاً بی بی کی ذات خوش ہو جائے، آپ اپنے اعزاء اقربا کے درمیان صلہ رحم کرنے کی کوشش کریں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے دو دلوں کے اندر، مومنوں کے دلوں کے اندر کدورت ہے، اس کدورت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس مشکل کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر ایک معاملہ بی بی کے سامنے لایا گیا جس میں ایک مومنہ خاتون تھی اور ایک عورت ایسی تھی کہ جو ایمان سے آری تھی، اہل بیت اطہار کی مودت سے بہت دور تھی۔ معاملہ بی بی کے سامنے لایا گیا، بی بی نے معاملے کو حل کیا، اور جب تمام شواہد جمع ہوئے تو لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ جو مومنہ تھیں ان کے پاس حق تھا اور وہ کامیاب تھیں۔ ایک خاتون آئی اور کہیں کہ بی بی آپ کے سامنے معاملہ آیا یہ کہ مومنہ کامیاب ہو گئی، اس سے ہمارے دل خوش ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا تمہارے تو دل خوش ہوئے اور تمہیں نہیں معلوم اس مومنہ کی کامیاب ہونے سے ملائکہ خدا کتنے خوش ہوئے ہیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، شب ولادت ہے، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر، میں عرض کروں گا دنیا مانگنا بہت آسان ہے۔ بی بی کے در سے ہر دوست اور دشمن دنیا لیا کرتا تھا، آپ بی بی کے در سے صرف دنیا طلب نہ کریں، آج کچھ اور طلب کرنے کی کوشش کریں۔ آج عیدی کی رات ہے، رسول گرامی نے بی بی کی ولادت پر نہیں معلوم کتنی صدقات اور مختلف لوگوں کو عطیات دیے تھے۔ آج کا موقع ہے کہ آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں، جو عزیز ترین چیز آپ کو چاہیے ہے، جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ باقی رہنے والی ہے، وہ آپ اہل بیت اطہار سے طلب کریں۔ یعنی جو مجھے اپنے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ مادی دنیا 40-50 سال گزر جانے والے یا مثلا 30-40 سال کسی اور طرح گزر جانے والے، شاید اس میں اتنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو کہ اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کسی انتہائی اہم موقع پر طلب کیا جا سکے۔ میرا اپنا خیال ہے شاید اخروی دنیا کی سعادتوں کو طلب کرنا زیادہ اہم ہوگا، اور اخروی دنیا کی سعادتوں کو طلب کرنے میں جو چیز سب سے اہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو اس گھرانے کا خاصہ تھا، جو اس گھرانے نے انجام دیا۔ 11 نسلیں اسلام کی راہ میں قربانی دے دی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے آج شہادت کی، آج ولادت کے اس موقع پر آپ اور میں جو طلب کریں وہ یہ کہ بی بی یہ دنیا کیسی بھی گزر جائے گی، چاہتے ہیں موت آپ کے نام پر آئے،
چاہتے ہیں زندگی جو یہاں سے جائیں آپ کے نام پر جائیں، کچھ ایسا ہو جائے کہ جب میں اور آپ میدان حشر میں کھڑے ہوں۔ اور ایک خاص روایات انتہائی اہم روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر ایک موقع آئے گا، پروردگار عالم خلائق کو جمع کرنا شروع کرے گا، تمام متقی، پرہیزگار، مومن، فاسق، فاجر، سارے خلائق کو جمع کر لے گا۔ اس کے بعد اولیاء اور اوصیاء کو خطاب کیا جائے گا، تمام انبیاء کے اولیاء جمع ہو جائیں گے، تمام انبیاء کے اوصیاء جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم انبیاء کو خطاب فرمائے گا، تمام انبیاء کو جمع کر لے گا۔ اس کے بعد اولو العزم انبیاء اور اس کے بعد ختمی مرتبت بھی تشریف لے آئیں گے۔ جب سارے خلائق جمع ہو جائیں گے اور منتظر ہوں گے کہ اب خدا کیا چاہتا ہے، اس وقت ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ اے اہل حشر، اے اہل محشر، اے خلائق خدا، اپنی آنکھوں کو جھکا لو کہ سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہیں۔ روایات کے مطابق اس موقع پر بی بی تشریف لائیں گی، گرچہ شب ولادت ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ خوش و خرم جائیں، لیکن اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، بی بی تشریف لائیں گی ایک کرتا لے کر، اس موقع پر شفاعت کا دعویٰ ارشاد ہوگا۔ خدا نے متعال کہے گا کہ ان کے پاس حق شفاعت ہے، کسی کے پاس اتنا وسیع حق شفاعت نہیں ہوگا جتنا حق شفاعت بی بی کے پاس ہوگا۔ اس موقع پر جب میدان حشر کے اندر تمازت ہوگی، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم وہ تھکنا کس قسم کا ہوگا، نہیں معلوم وہ دھوپ کس قسم کی دھوپ ہوگی، وہ سختی کس قسم کی سختی ہوگی۔ ایک سایہ خلق کیا جائے گا اور سیدہ کو کہا جائے گا کہ جس کو مرضی چاہیں آپ اپنے سائے کے اندر داخل فرما سکتی ہیں۔ میں کہوں گا خدا سے دعا کریں کہ جب وہ موقع آئے، جب میں اور آپ اپنی قبروں میں ہوں، جب میں اور آپ برزخ میں ہوں، جب میں اور آپ صراط پہ سے گزر رہے ہوں، جب میں اور آپ میدان محشر میں ہوں، تو فرشتے ہمیں سیدہ کا چاہنے والا کہہ کر خطاب کر رہے ہوں۔ وہ موقع آئے کہ جب ہم میدان حشر میں ہوں اور وہ سایہ خلق کر دیا جائے اور خدا نے متعال خطاب کرے کہ جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں وہ اس سائے کے اندر چلے جائیں، انشاءاللہ اس موقع پر ہمیں یہ موقع نصیب ہو جائے۔ اور یہ سب ہمارے لیے ایک تیاری ہے کہ آج ہم اپنے دلوں کو بی بی کی ذات مقدس سے نزدیک کریں، اپنے دلوں کو وقت کے امام سے نزدیک کریں، تاکہ کل جب میدان حشر میں کھڑے ہوں اور ہم سخت احتیاج میں ہوں، اس وقت پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اہل بیت کے نزدیک کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، 6 ارب خلائق میں سے چند کروڑ کو یہ رحمت اور یہ سعادت نصیب ہے کہ وہ سیدہ کے اتنے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو بحمداللہ پروردگار عالم نے یہ نعمت نصیب کر دی ہے، اپنی اس نعمت کا خیال کیجئے۔ جو بی بی کے دل کو خوش کرنے کا سبب بنے وہ آپ کی خدمت میں موجود ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ آج کی شب سعادت مندوں میں شامل ہو جائیے، آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اگر دلوں میں کوئی کدورت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اگر خدا نہ کرے چند بھائیوں کے اندر کوئی اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اگر خدا نہ کرے کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہے، زوج اور زوجہ میں اختلاف ہے، یہ عید کا موقع ہے، بیوی کے نام پر اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، اپنے دلوں کو نزدیک کیجئے۔ بہت ساری رحمتیں جو بیوی کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل سکتی ہیں، ان رحمتوں کو حاصل کیجئے۔ رات کی کوئی عبادت انجام دیجئے تاکہ انشاءاللہ یہ شب سعادت کی شب قرار پائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار تو نے یہ عیدی نصیب کی ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار یہ عیدی کا موقع ہے، تو محروم لوگوں کو دینا چاہتا ہے، پاک پروردگار تو نے صرف عالموں کو، تو نے صرف متقیوں و پرہیزگاروں کو نہیں بلایا بلکہ ہم جیسوں کو بھی دعوت دی ہے، پاک پروردگار اگر تو نے سیدہ کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا ہے تو قیامت کے دن ان کے نام پر ان کی دی ہوئی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب سے زیادہ محتاج اپنی قبروں کے اندر ہیں، ہم سب سے زیادہ محتاج آخرت کے مراحل میں ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں آخرت کے تمام مراحل میں سیدہ کی ہمراہی نصیب فرما۔
اے پاک پروردگار سیدہ کی اولاد طاہرہ نے قربانیاں دی ہیں پاک پروردگار، انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا اس دین اسلام کی راہ میں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم زہرا کو، سیدہ طاہرہ کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار مومنین کرام مشکلات میں ہیں، مختلف مصائب اور پریشانیوں سے دو چار ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے سیدہ کی عظمت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان چاہنے والوں کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ایتھا الشہیدۃ الصدیقہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي ابن موسى الرضا، وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔